آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ روٹی کے ٹکڑے راستے میں گرے ہوں تو انہیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں تو رب رازق آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا. تو پھر جب سوال کیا جائے کہ کہاں رکھا جائے تو ہر صاحب شعور انسان یہ جواب دیتا ہے کہ جناب کسی دیوار کے شیڈ پر رکھ دیجئے یا کسی ایسی جگہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو رکھیں جہاں پرندے ان ٹکڑوں کو بآسانی کھا سکیں یا چیونٹیاں نگل لیں. اور جیسے ہی پرندے یا چیونٹیاں جب یہ رزق کھا لیں گی جب وہ کھا لیں گے تو وہ آپ کو دعا دیں گے کہ اے پروردگار جس نے ہمیں کھلایا اس کے رزق میں اضافہ فرما. مجھے یاد آ گیا کہ میری والدہ ماجدہ، یہ تو آپ کو سب کو علم میں ہے کہ میری والدہ ماجدہ جنہیں میں کہتا ہوں وہ میری پھپھی جان ہیں، کیونکہ جب میں 2 ماہ کا تھا تو میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو کئی لوگ ہیں نا کہ جی آپ کی والدہ تو انتقال ہو گئی، کون سی امی کی بات کر رہے ہیں؟ تو میری جو پھپھی جان ہے میں انہیں امی کہتا ہوں. تو میری امی جان اکثر مجھے فرماتی ہیں جب میرے حالات، معاشی حالات جو ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں، معاشی طور پر جب میں کمزور ہو جاتا ہوں اور کاروبار جب میرا نہیں چل رہا ہوتا، میں پریشان ہوتا ہوں، تو میرے غم کو بھانپتے ہوئے وہ فوراً مجھے فرماتی ہیں کہ جاؤ بیٹے دانا لے کر جاؤ، چینی لے کر جاؤ، کسی میدان میں یا باغ میں، کسی میدان میں ڈالو یا کسی باغ میں جا کر ڈال آؤ تاکہ پرندے اسے کھائیں، چیونٹیاں اسے کھائیں، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے اس دانے کو، اس چینی کو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اور اللہ کے بعد وہ چیونٹیاں قبول فرما لے. تو جب وہ کھا لیں گی تو میرے بیٹے وہ تجھے دعا دیں گی، وہ تجھے دعا دیں گی. یہ جو چوں چوں کرتی ہے نا، میری امی کہتی ہیں جو یہ چڑیا چوں چوں کرتی ہے نا، وہ اصل میں دعا دیتی ہے، اصل میں وہ دعا دیتی ہے. چہچہانا جو ہے ان کا، یہ ان کی دعائیں ہیں جو وہ دانا کھا کر خوشی میں اپنے رب کا شکر بجا لاتی ہیں اور وسیلہ بننے والے کے لیے اس کے رزق میں اللہ جل شانہ سے برکت کی دعائیں کرتی ہیں. دعا دیتی ہیں کہ یا اللہ جس نے ہمیں کھلایا ہے پروردگار اسے کبھی بھوکا نہ رکھ. اے اللہ اس کے دسترخوان کو وسیع و عریض فرما دے. تو میرے بھائیوں، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، گھر کے حالات خراب ہو جائیں، گھر کا چولہا بند ہو جائے، اس ہی لمحے یہ کام کیجئے گا کہ باجرہ لیجئے گا، دانا لیجئے گا اور ان پرندوں کو کھلا دیجئے گا. پھر جب یہ دعا دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا دسترخوان وسیع ہو جائے گا. میرا ایمان ہے. اور میرے بھائیوں، آپ ذرا سوچیں رب رازق کا کرم اور اس کے کرم کی انتہا، سبحان اللہ، کہ جب رزق کو بے
حرمتی سے بچایا جائے تو رزق بڑھ جاتا ہے. تو آئندہ یہ خیال رہے کہ جب بھی آپ چلیں تو زمین پر جب بھی روٹی کے ٹکڑے یا کوئی اناج زمین پر نظر آئے تو فوراً اٹھائیے اور اٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں پرندے آ کر اسے کھا لیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے اکثر بیشتر دیکھا ہے کئی لوگوں کو کہ روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہو نا تو وہ اسے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر چومتے ہیں، چوم کر اسے پھر کسی ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جو ان سے اونچی ہو. سبحان اللہ. تو خیر اس سے ایک چیز اور یاد آ گئی. یار جب رب رازق کے رزق کی حرمت اتنی ہے ہمارے نزدیک کہ رب رازق کے رزق کو چوم کر اٹھا کر تعظیم والی جگہ پہ رکھتے ہیں. یارو جب رب رازق کے نام کو زمین سے اٹھایا جائے گا تو پھر کیا کرم ہوگا. سبحان اللہ. پھر کیا فضل ہوگا. پھر اس کے فضل، اس کی عنایات کی تو حد ہی نہیں ہوگی. تو یہ بھی آپ کام کرنا آج سے شروع کر دیں کہ جہاں نام خدا، جہاں رب العالمین کا نام نظر آئے، جہاں خالق کائنات کا نام نظر آئے، جہاں اللہ کا نام نظر آئے، رب ذوالجلال کا نام نظر آئے، اس کے محبوب سید دو عالم نور مجسم بنی شاہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام پاک نظر آئے تو پھر نظر چرا کے گزر نہیں جانا، بلکہ کیا کرنا ہے، جہاں نظر آئے بڑھو، اٹھاؤ، چومو، سینے سے لگاؤ اور محفوظ مقام پر ادب کے دائرے میں رہ کر منتقل کرو. تو پھر دیکھیے گا آپ، بھائی دیکھیں نا، رب رازق کے رزق کا ادب کرے تو رزق بڑھتا ہے، اور جب رب رازق کے نام کا ادب کریں گے تو پھر انعام و اکرام کی جو بارش چھما چھم برسے گی، جب آپ اس میں نہائیں گے پھر تو جناب کرم ہی کرم ہو جائے گا. ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، سارے غم دھل جائیں گے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، رب ذوالجلال ایک بھائی ملے مجھے، انہوں نے کہا کہ میں جب میرے ابا کہتے تھے کہ بیٹے جہاں روٹی کے ٹکڑے ملو وہاں اٹھا کے اوپر رکھ دیا کرو تو میں ایسا کرتا تھا. ایک دفعہ چلتے چلتے اللہ کا نام زمین میں پڑھا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جناب میں روٹی کے ٹکڑے اٹھاتا ہوں تو میرا ایمان ہے کہ میرے رزق میں کبھی فاقہ، میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. تو اللہ کا نام اٹھایا ہے، اللہ کا نام اٹھاتا ہوں تو پھر تو کیا ہی کرم ہوں گے. تو جب میں نے اللہ کا نام اٹھایا تو وہ بھائی مجھے بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب میں پھل کی ریڑھی لگایا کرتا تھا، جب سے میں نے اللہ کا نام اٹھانا شروع کیا، اللہ کے محبوب کا نام اٹھانا شروع کیا، یہ ہمارے لاہور کی سبزی منڈی میں کہتے ہیں شاہ صاحب، وہاں پر الحمدللہ میری عادت ہو گئی، میں منڈی کا صاحب عزت شخص بن گیا. اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا، اور جو رزق اللہ نے مجھے دیا ہے نا شاہ صاحب، وہ رزق صرف سے صرف رب العالمین کے نام کیے تقدس کی وجہ سے دیا ہے. تو آئیے